السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے 26ویں پارے کی مختصر سی تشریح مجھے رکھنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو سورت آپ کے سامنے ابتدا ہو رہی ہے وہ ہے سورت الاحقاف۔ احقاف کہا جاتا ہے غار کو، پہاڑوں کے اندر جو جگہ ہوتی ہے انہیں احقاف کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کا چونکہ اس کے اندر تذکرہ ہے اور وہ لوگ پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے ذکر کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت الاحقاف رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سورت کی ابتدا کے اندر ارشاد فرماتا ہے شرک کو بیان کرتے ہوئے کہ تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو اللہ جیسا مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ یہاں پر ان سے کر رہا ہے کہ بتاؤ ایسا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارائیتم، کہہ دیجئے ما بتائیے مجھے ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا، کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو بتائیے انہوں نے کیا پیدا کیا، مطلب ان کی پیدائش بتائیے، ان کی تخلیق بتائیے، جو انہوں نے پیدا کیا ہے نا ذرا سا مجھے ان کی مخلوقات بتائیے۔ میرے رب نے تو یہ سب بنایا ہے، جو تم پکار رہے ہو انہوں نے کیا کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے کوئی چیز؟ یا چلو بنایا نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ تمہیں کنفرم ہے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بولو آسمان میں وہ اللہ کے ساتھی تھے، زمین میں نعوذ باللہ وہ اللہ کے ساتھی تھے؟ تو کیا اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ کوئی چیز موجود ہے؟ کوئی بات موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی دلیل ہے اور تم لوگ سچے نہیں ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ سورہ حقاف آیت نمبر 5 اور 6۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا، یعنی وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، وہ سب سے بڑا غلط راستے پر چلنے والا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ اس کی دعا سے غافل ہیں۔ یعنی اگر وہ پکارتا بھی ہے نا تو پہلے تو وہ پکار سن نہیں سکتے، سن لے جواب دے نہیں سکتے، وہ غافل ہے، انہیں کچھ پتا نہیں کہ باہر کیا چل رہا ہے، کچھ پتا نہیں باہر کیا بولا جا رہا ہے، کون ہمیں پکار رہا ہے، کون ہم سے مانگ رہا ہے، کون ہمارا ذریعہ لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہیں کچھ پتا نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا اس کائنات میں کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اللہ سچ بولتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہر بات سچ ہوتی ہے، قرآن کی ہر بات سچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسوں کو پکار رہا ہے جو سن ہی نہیں سکتے، سن لے تو جواب نہیں دے سکتے، اور جن کو پکار رہا ہو تو غافل ہے، مطلب جانتے بھی نہیں کہ کیا کیا ہمارے پیٹ پیچھے کیا گیا، کیا ہمارے بات کیا گیا، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے بتا رہا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی جن کو تم پکارتے ہو نا کل روز قیامت وہ تمہارے ہی دشمن بن جائیں گے۔ اللہ ہم نے نہیں بولا تھا، اللہ انہیں ڈبل عذاب دے، اللہ ان لوگوں نے غلط کیا، ہم نے نہیں بولا تھا شرک کرنے کے لیے، ہم نے نہیں بولا تھا کفر کرنے کے لیے، اللہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کی غلطی ہے۔ کانوا لہم اعداء، وہ دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ اب یہاں پر رک کر وہ سارے لوگ سوچ لیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہو تو وہ عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا سورہ حقاف آیت نمبر 6 کہ جن کو تم پکارتے ہو قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہاری عبادت کا انکار کریں گے۔ عبادت مطلب دعا، تمہاری دعا کا انکار کریں گے، ورنہ اس کے علاوہ تو تم کچھ اور عبادت ان کی کر نہیں رہے ہو۔ سر تو جھکاتے نہیں، عبادت تو کرتے نہیں، نماز روزہ زکات حج تو ان کی نہیں کرتے نہیں، صرف دعا ہی مانگ رہے ہو، اور اللہ کہہ رہا دعا بھی عبادت، وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی، اگر مانگی گئی تو وہ شرک ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کا عذاب دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تم سوچو، غور کرو، اپنے اعمال کا غور کرو، اپنے بارے میں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نبی کے ذریعے، ارشاد فرمایا آیت نمبر 9 کے اندر قل ما کنت بدعا من الرسول، سب سے پہلی چیز تم میرا انکار کر رہے ہو کفار مکہ، تم مجھے نہیں مان رہے ہو تو بتاؤ کیا میں نے کوئی نئی چیز کی ہے؟ نہیں، مجھ سے پہلے بھی نبی آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، نوح آئے، سلیمان، داؤد، کتنے نبی آئے، تو میں نے کون سا نیا کام کر دیا جو تم مجھے نہیں مان رہے ہو؟ کیا میں نیا ہوں، پہلی بار کوئی بات لایا ہوں؟ ارے مجھ سے پہلے نبی آ چکے ہیں، انبیاء آئے، دعوتیں آئیں، رسول آئے، ان کے ساتھ کتابیں بھی آئی، تو تم کیوں میرا انکار کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ماں، یا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کی زبانی، آپ یہ کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ،
اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اور میں ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر کی جاتی ہے، اور میں کون ہوں؟ ڈرانے والا، بتانے والا، کھلم کھلا ڈرانے والا۔ مطلب میں تو ایک میسنجر ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا دین تم تک پہنچانے آیا ہوں۔ تم اس بات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا نئی بات لے کر آ گیا؟ ارے میں تو یہ نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا۔ مطلب میری بات مانو، میں نذیر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میری باتوں کو سنو۔ اگر میری بات سنو گے انشاءاللہ زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر کفار مکہ کے الگ الگ طریقے سے کیے گئے انکار کا تذکرہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور مرتبہ ماں کا ذکر کرتا ہے، ماں کا مرتبہ بتاتا ہے، ماں کا مقام بتاتا ہے کہ یہ مقام کتنا اعلیٰ ہے، یہ مقام کتنا اولا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے فوراً بعد ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 15 کے اندر، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، ماں باپ دونوں اچھا سلوک کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسپیشلی ماں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اسے جب پیٹ میں لے کر ماں چلتی تھی نا وہ بہت بڑی تکلیف تھی، اسے جب پیدا کیا نا وہ بھی بہت بڑی تکلیف تھی، یعنی پیٹ میں لے کر چلنا تکلیف، پیدا کرنا تکلیف، پھر اس کے بعد دودھ پلانا بھی تکلیف، پر سب برداشت کیا اپنی اولاد کے لیے، سب برداشت کیا تیری محبت کے لیے، سب برداشت کیا تیری زندگی کے لیے، تجھے زندہ رکھنے کے لیے، اس لیے اپنے ماں کے حق کو تو کبھی مت بھولنا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کا پیدا کرنا اور اس کا دودھ پلانے کی مدت تقریباً 30 مہینے کی مدت ہے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ حمل 6 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر 6 مہینے میں کسی عورت کو بچہ ہو تو وہ شوہر کا ہی مانا جائے گا، کیونکہ کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بچے 2 سال یعنی 24 مہینے دودھ پلانے کے، تو کہا یہ 30 مہینے کا پورا شیڈول جو ہے ماں پورا کرتی ہے، 9 مہینے میں بھی ڈیلیوری ہوتی ہے، پر 6 کم سے کم بتایا، کم سے کم کا ذکر کیا۔ پھر کہا کہ جہاں تک وہ نوجوان ہو جاتا ہے، 40 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد انسان کہتا ہے اللہ تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہے، مجھ پر کی، میرے والدین پہ کی، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے، جو اس عمل کی توفیق دے جسے تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ میری اولادوں کو بھی سدھار دے، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ نیک انسان، ماں باپ کا فرما بردار، خود عمل کرنے والا، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنے والا کیسا انسان ہوتا ہے، رب العالمین اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ماں باپ کا ذکر کرتا ہے، ماں باپ کے بعد انسان کے نیک اعمال کا تذکرہ کرتا ہے، پھر آیا اللہ رب العالمین قوموں کے ذکر کی طرف، قوموں کے تذکرے کی طرف۔ قوموں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا تو سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا، جن کے بارے میں نے بتایا کہ احقاف کہا جاتا ہے غار والوں کو، چونکہ یہ غار پہاڑ سب جگہ گھر بنا لیا کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو احقاف کہا ہے۔ اس کے بارے میں ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، آیت نمبر 24، کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، دور سے انہوں نے دیکھا بادلوں کو آتے ہوئے تو خوش ہو گئے رہے تو بارش ہونے والی ہے۔ نبی نے کہا عذاب ہے اللہ کا، یعنی کبھی کبھی اس بارش کا آنا، کبھی کبھی بادلوں کا آنا، کبھی کبھی بجلیوں کا کڑکنا اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اسی لیے جب زیادہ تیز بادل گڑگڑاتے، بجلیاں گرتی، اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی توبہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے آگے جھکا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہیں یہ اللہ کا عذاب نہ ہو جائے، اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے آگے جھک کر اس سے معذرت، اس سے معافیاں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہلکا سا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت قوم موسیٰ کا، قوم موسیٰ کے بعد والی قوم یعنی اللہ کے نبی کا، ان کے دعوت کے انداز کا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 33 کے اندر، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور بنانے میں تھکا نہیں۔ کیا وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر لے؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے۔ یعنی تم یہ انکار کرتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے پیدا ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، گل جائیں گے، کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ کہتا ہے جو آسمان بنا سکتا، زمین بنا سکتا،
دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، کوئی بڑی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تمہیں پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد آخر میں اس سورت کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ویسے صبر کیجئے جیسے انبیاء نے صبر کیا، جلدی مت کیجئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آنا ہے ان پر آ جائے گا۔ آپ کام کرتے رہیے، آپ دعوت پہنچاتے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورہ محمد، چونکہ اس کے اندر ابتدا میں اللہ کے نبی کا یہ نام پکارا گیا ہے کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو آپ کا نام لیا گیا، اس لیے سورت کا نام سورہ محمد۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں آپ کا ذکر کیا، آپ پر ایمان لانے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک حکم دیتا ہے آیت نمبر 7 سورہ محمد کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دشمنوں کے مقابلے میں جما دے گا۔ مدد کیسے؟ بھئی اللہ کی مدد بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ جیسے امام مدد کرتے ویسے مدد نہیں، دین کی مدد، شریعت کی مدد، حلال پھیلانے کی مدد، حرام سے رکنے کی مدد، لوگوں کے دین کی طرف بلانے کی مدد، یعنی دین کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہو اتنی محنت کرو۔ اگر تم اس کی محنت کرو گے اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، پریشانی دور، غم دور، کاروبار کی تنگی دور، اولاد دے دے گا، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اگر تم اس کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کبھی موقع پڑ گیا، دشمن سامنے آ گیا، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، شہرت والا ہے، عزت والا ہے، مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، چاہے کتنا بڑا دشمن تمہارے سامنے آ جائے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، شرط تم دین کی مدد کرو۔ دین کی مدد کرو گے، شریعت کی مدد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ عمل نیک کرتے ہیں، جن کے اعمال کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں، رب العالمین کہتا ہے اللہ انہیں جنت دے گا۔ آیت نمبر 15 سورہ محمد، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جنت کیسی ہوگی، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا، جانتے ہو جنت کیسی ہوگی؟ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی جس کے پانی میں بدبو نہیں آئے گی۔ جیسے ہوتا ہے نا کئی بار پانی کے اندر کوئی چیز لگ جائے بدبو آنے لگ جاتی ہے، نہریں ہوں گی اور پانی بالکل خوشبودار، کوئی بدبو نہیں ہوگی۔ اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جو خراب نہیں ہوگا، صاف ستھرے شہد کی نہریں ہوں گی جس سے مومنین فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد ہر فروٹ ہوگا، ہر نعمت ہوگی، اللہ کی مغفرت اور رحمت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے یہ انعامات نیک لوگوں کے لیے ہوں گے۔ جنت میں ہر چیز عطا کی جائے گی، ہر نعمت عطا کی جائے گی۔ رب العالمین سے جنت کی جستجو میں لگ جائیے، آخری عشرے کی آخری راتوں میں اور زیادہ بھڑ جائیے، خوب مانگیے کہ رب العالمین ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کرتا ہے، جہنم کا اور قیامت کے دن کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی نافرمانی کرو گے، اگر تم رشتہ داریوں کو توڑو گے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 22 سورہ محمد، اللہ رب العالمین اس کے اندر رشتہ داریوں کی اہمیت بتا رہا ہے کہ اگر کوئی رشتہ داری توڑتا ہے نا اس پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ رشتہ داریاں جوڑو، تعلقات جوڑو، رشتوں کو مضبوط بناؤ، لوگوں سے دوری کو کم کرو، جتنا زیادہ ہو سکے آگے بڑھ کر معافی مانگو اور کسی کو اپنے سے دور مت جانے دو۔ رب العالمین یہاں پر یہ نیکیاں اور یہ آداب ہمیں سکھا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 سورہ محمد، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال ہمیں بتا رہا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں عطا نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے مَن یبخل وَمَن یبخل فَإِنَّمَا یبخل عَن نَفْسِهِ، کہ تم میں سے جو بخیلی کرتا ہے نا، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، جیسے ابھی کے آپ دور میں دیکھ رہے ہیں نا، کئی لوگ ہیں کروڑ پتی ارب پتی ہیں، پیسے کا انبار ہے، پر اللہ کے راستے میں نکلتا نہیں، اللہ کے راستے میں دیتا نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سوچتا ہے کہ کنجوسی کر کے میں اپنا فائدہ کر رہا ہوں، کنجوسی میں اس کا نقصان ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کنجوس اپنے سوا کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، جبکہ تم تو اللہ کے فقیر ہو، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فقری کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا دے دیا، عطا کر دیا تو میں اور زیادہ دوں، اور زیادہ عطا کروں، اور اگر کنجوسی کروں گا تو اس کا نقصان میرے سوا کسی کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز سے ڈرا رہا ہے، آیت نمبر 38 کے اندر ہی وَإِن تَتَوَلَّوْا،
یستبدل قومن غیرکم، کہ اگر تم نہیں سدھرو گے، نیک اعمال نہیں کرو گے، دین پر عمل نہیں کرو گے، شریعت کو نہیں پکڑو گے، قرآن حدیث پر عمل نہیں کرو گے، اور اگر ان چیزوں سے سرکشی کرو گے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ سدھاروں گا، اللہ نے کہا بدل دوں گا، چینج، بدل دوں، نئی قوم لاؤں گا، اور وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، اس لیے سنبھل جاؤ، سمجھ لو، سمجھ جاؤ، عمل کر لو، اپنے آپ کو نیک بنا لو۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین تم سب کو مٹائے گا اور ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے کام کریں گے، اور دین پر کام کرنے سے انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی، پریشانی نہیں دے گی، یعنی تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، تمہیں بدلے گا، نئے لائے گا، اور ان سے اللہ رب العالمین دین کا کام لے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورہ فتح، اس سورت کے پیچھے کا پس منظر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرے کی غرض سے مکہ گئے، مکہ والوں نے روک دیا، نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیں گے، بات چیت ہوئی، بات چیت کے بعد ایک معاہدہ کیا گیا، اس سال چلے جاؤ، اگلے سال ریٹرن آنا، صلح حدیبیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا کہ بظاہر اس کے اندر کمزوری نظر آ رہی تھی، بظاہر مسلمان کمزور نظر آ رہے تھے کہ آنے نہیں دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، ریٹرن کر دیا، پر اللہ نے کہا یہ جیت تھی، یہ فتح تھی، اور فتح کیوں؟ کہ اب تمہیں آگے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ اگر اس کی ڈیٹیل اگر چاہیں تو میرا آج ہی کا درس ہے سورہ حدیبیہ، سیرت النبی، اسی چینل کے اوپر موجود ہے، وہاں اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے پہلے یہ ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کے نبی کا مقام بتایا۔ سورہ فتح آیت نمبر 2، اللہ نے ارشاد فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو۔ اب پہلی چیز تو نہیں کہ اللہ کے نبی گناہ کرتے تھے، کیا خطا کرتے تھے، پر آپ کے لیے جملہ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گناہ کر بھی لیں، یعنی امت کو سمجھ لینا چاہیے، لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، آپ پر اعتراض کرنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ گناہ کرتے نہیں، اور اگر کر بھی لیں تو اللہ نے پہلے آپ کو معاف کر دیا ہے، صاحب معاف کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کی اگلی اور امت اور پچھلی امت کے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، جبکہ عربی قاعدہ، قانون، الفاظ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ترجمہ یہ کریں کلیئر لفظ ہے تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو۔ اس میں آپ کا مقام ہے، اس میں آپ کا مرتبہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین آپ کا مقام اور مرتبہ امت کو بتانا چاہتا ہے، اس غرض سے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے اس واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے عمرے کے لیے گئے، بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، انہوں نے منع کر دیا تھا، آنے نہیں دیں گے کفار مکہ نے، آپ نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، جاؤ بات کر کے آؤ، انہیں بتاؤ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اب یہ بات کرنے گئے، وہاں پر خبر عام ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور کنفیوژن پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بولا ٹھیک ہے، اگر اب عثمان شہید کر دیے گئے تو ہم ان کا بدلہ لیں گے، آپ نے بیعت کری تھی موت پر کہ موت تک لڑتے چلے جائیں گے، یا تو مار دیں گے یا مر جائیں گے، اس بیعت کو بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں پوری ڈیٹیل اس واقعے کے لیے رکھ رہا ہوں، آپ چاہیں تو آج ہی کا میرا درس ہے سیرت النبی صلح حدیبیہ، آپ اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ، پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آیت نمبر 18 اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ فتح کے اندر، اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی صحابہ کرام کو الگ الگ جو اللہ نے بشارتیں دی تھی، بدر والے جنتی، احد والے جنتی، اس میں یہ بیعت الرضوان والے بھی ہیں، سب جنتی، جتنے اس میں شامل ہو سب جنت۔ اللہ سب سے راضی ہو گیا، اللہ نے سب کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی صورت کے اینڈ میں ایک بار اور صحابہ کرام کی عظمتوں کو بتایا، ان کے مقام اور مرتبے کو بتایا۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام سے کتنی محبت فرماتا تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے سورہ فتح آیت نمبر 29، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے نبی خود اور آپ کے ساتھی، ان کی خاصیت کیا ہے کہ اگر مقابلہ پڑ جائے کفر کے سامنے بڑے سخت ہو جاتے ہیں، پر جب اپنے درمیان ہوتے ہیں بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ اپنوں کے درمیان نرم، عام لوگوں کے لیے نرم، امتوں کے لیے نرم، غیر مسلم جو ذمی ہے ان کے لیے نرم، بڑا نرم کردار، بڑا اچھا اخلاق، بڑا اچھا کردار۔ پر اگر کوئی لڑنے آ جائے، کافر آ جائے، سامنے آ جائے، اسلام مٹانے آ جائے تو بڑے سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی مثال اللہ بتا رہا ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ صرف ایسا نہیں کہ تلوار والے ہیں، کیسے ہیں؟ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے جب ان کو دیکھیں گے کوئی رکوع میں،
کوئی سجدے میں. یعنی اتنا کچھ ہونے کے بعد، جنت کی بشارتوں کے بعد، اللہ کی رضامندی کے بعد بھی رکوع سجدے کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں قبول کر لے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، دعائیں مانگتے ہیں. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان صحابہ کرام کی پہچان کیا ہے؟ کہ ان کے چہروں کو سجدے کے نشانوں سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے بھی چہرے ہیں، سجدے کے نشان ہیں، اور کئی سجدے کے نشان تو ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہ عبادت گزار بھی ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا، نہ ہو خلوص گر عبادت میں تو جبینوں پر نشان سجدہ بھی لگتا ہے داغ کے مانند. کہ اگر عبادت میں خلوص نہ ہو تو اس سجدے کا نشان بھی جو ہوتا ہے نا وہ داغ نظر آتا ہے، پر اگر عبادت میں خلوص ہو تو یہ پیارا سا نشان نظر آتا ہے. صحابہ کرام کی یہ خاصیت اللہ کہتا ہے ایسا نہیں صرف قرآن میں ہے، میں نے اس سے پہلے تورات میں بتا دیا تھا، انجیل میں بتا دیا تھا. ایک نبی آئیں گے، ان کے ایسے ساتھی رہیں گے، ان کا یہ کردار رہے گا، ان کا یہ کیریکٹر رہے گا، پہلے سے بتا دیا تھا ان کے بارے میں. یہ صحابہ کرام کا کردار، یہ صحابہ کرام کا مقام، یہ صحابہ کرام کا مرتبہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بتایا، کیونکہ اللہ رب العالمین انہیں بہت زیادہ پسند فرماتا تھا. اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات. یہ اکیلی ایک ایسی سورت ہے کہ اس کے اوپر کم سے کم 3-4 دن تک درس ہونا چاہیے. بہت عظیم سورت جس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار چیزیں ہمیں سکھائی ہے. معاشرہ کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو، کیریکٹر کردار کیسا ہو، مومنوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ سب آپ ہوم ورک مان لیجئے اپنا. اتنے دن میں نے آپ کو درس دیا، 26واں درس آپ کے سامنے چل رہا ہے، 4 پارے صرف باقی ہیں کہ اس کو آپ اپنا ہوم ورک مان لیجئے کہ سورہ حجرات میں خود پڑھوں گا ترجمے سے اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں صرف اشارے کروں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس زیادہ، اشارے کروں گا صرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجرات. حجرات کہا جاتا ہے پردے کو، یعنی پردے کا چونکہ اس میں ذکر ہے کہ پردے کے پیچھے سے خواتین سے بات ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ اس لیے سورۃ الحجرات کا ذکر ہے. حجرات اس ورڈ کو کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی آپ کو پکارتے تھے، پردے کے پیچھے سے آوازیں دے دے کے پکارتے تھے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے سورت کو سورۃ الحجرات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. آیت نمبر 1 سورۃ الحجرات. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. آگے مت بڑھو، اس کے آگے مت بڑھو. کیا مطلب آگے مت بڑھو؟ قرآن آ جائے رک جاؤ، باؤنڈری. حدیث آ جائے رک جاؤ، باؤنڈری. عمل وہیں تک کرو. اب اس کے آگے بڑھنا، اپنا دماغ لگانا، اپنی عقل لگانا، اپنے بارے میں سوچنا، ان نے کہا ان نے کہا، یہ سب چلانا، یہ مومن کا شیوان ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ سے ڈرتے ہو، جہاں باؤنڈری آ جائے وہیں پر رک جاؤ، اس سے آگے مت بڑھو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بتاتا ہے. کچھ صحابہ کرام یا کچھ لوگوں کی عادت تھی کہ جیسے جب اللہ کے نبی سے بات کرتے تو آواز ذرا اونچی ہو جاتی تھی. اللہ کے نبی نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو اونچی مت کرو. اگر ایسا کرو گے اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا. آواز اونچی کرنا حرام. یہاں پر تو حدیث کے سامنے آوازیں اٹھائی جاتی ہے، حدیث آنے کے بعد اپنی آوازیں اٹھائی جاتی ہے، حدیث آنے کے بعد حدیث کے خلاف آوازیں اٹھائی جاتی ہے. یہ بھی اسی میں شامل ہے. سامنے آواز اٹھانا، بعد میں حدیث کے اوپر آواز بلند کرنا، دونوں ایک برابر گناہ ہے کہ اللہ تمہارے عمل برباد کر دے گا. حدیث کے اوپر آواز بلند مت کرو. حدیث آئے چھک جاؤ، مانو. ارشاد فرمایا کہ جیسے تم آپس میں چلا چلا کر بات کرتے ہو نا، اللہ کے نبی سے ویسے بات مت کرو. ان کا ادب الگ ہے، ان کے آگے ادب رکھو، ان کے آگے آوازوں کو ذرا نیچے رکھو. اگر ایسا ہوگا نا اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب ہمیں سکھائے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا، آئی خبر فوراً مت مان لیا کرو، پہلے کنفرمیشن کر لیا کرو، چیک کر لیا کرو، صحیح بولا غلط بولا، ایسا تھا کہ نہیں، ویسا تھا کہ نہیں، ذرا کنفرمیشن لے لیا کرو. اس کے بعد فیصلہ کیا کرو. آتے ہی اگر عمل کرو گے نا، بعد میں پتا چلے گا شرمندہ ہونا پڑے گا. ارے اس نے بولا میں نے مان لیا، میں نے اس کے مطابق اس سے بات چیت بند کر لی، بعد میں پتا چلا ارے بات ایسی نہیں ویسی تھی، شرمندہ ہو. ایسا مت کرو. پر ہم ایسا کرتے ہیں. ہماری زندگی کا تو ٹوٹل اصول ہی ہے، آیا کاپی پیسٹ، آیا فارورڈ، آیا دے دیا آگے. غیبت آئی آگے بڑھا دی، کسی نے الزام تراشی کی آگے بڑھا دی. ہم کہاں تحقیق کرتے ہیں؟ ہم کہاں سوچتے ہیں؟ ہم کہاں کسی کے بارے میں غور کرتے ہیں؟ شریعت ہمیں اصول، ضابطہ اور طریقہ بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے پہلے کنفرم کیا کرو.
یہ پڑھنے پر 10 کروڑ حج، اس خبر کو آگے پہنچاؤ خوشخبری آ جائے گی، حضرت علی نے یہ کہا، حضرت علی کے نام پر تو نہ جانے کتنا جھوٹ واٹس ایپ فیس بک امیجز اسٹیٹس کے اوپر لگایا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، دے دنا دن آگے بڑھا رہے، اچھی بات آئی بڑھا دو۔ سوچو تو صحیح، کتنے جھگڑے، کتنے تعلقات، کتنے اختلافات، کتنی رشتہ داریاں صرف اس بنیاد پر ٹوٹی ہوئی ہے کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ شریعت کہتی ہے سنو اور مت مانو، تحقیق کرو، کنفرم کرو، چیک کرو، پوچھو۔ آپ کو کسی نے بولا رہے بھائی آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے، وہیں سے فون لگا دو، السلام علیکم یہ بھائی میرے پاس آئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں آپ نے میرے بارے میں ایسا بولا، بولے گا بھائی اللہ کی قسم میں نے تو کچھ نہیں بولا، یہ تو لڑانا چاہتا ہے اپن دونوں کو، بات ختم، شیطان ختم، لڑانے والا ختم۔ پر ہم یہ نہیں کرتے، جو بتایا جائے اس کو بتاتے دل میں بٹھاتے اور اس پر عمارتیں بناتے اور اس بنیاد پر جھگڑے شروع۔ شریعت پہلا اصول بتا رہی ہے کنفرمیشن، ہر بات کو کنفرم کیا جائے، جب تک کنفرم نہ ہو جائے بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، بات پر یقین نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تو تمہیں لڑانا ہی چاہتے ہیں، ان کا مقصد تو لڑانا ہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعت میں جھگڑا ہو جائے نا تو گھی ڈالو، ہم یہی کرتے ہیں۔ شریعت کیا بول رہی ہے؟ جھگڑا ختم کرواؤ، لڑائی ختم کرواؤ، جھگڑنے کے ذریعے ختم کرواؤ، باتوں میں اگر کچھ کنفیوژن ہو گیا اسے کلیئر کرواؤ، جھگڑے بڑھاؤ مت، جھگڑے گھٹاؤ، جھگڑے ختم کرو۔ اور ہم جھگڑے بڑھاتے ہیں، جتنا بڑھ سکے اتنا بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مومن، ہم اللہ کو ماننے والے۔ شریعت اصول ہمیں بتا رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں تو سب بھائی ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان اصلاح کر لیا کرو، اللہ سے ڈرو، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری چیز اللہ ہمیں بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے نوجوان، ایک مردوں کی جماعت، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے اللہ کے نظر میں تیرے سے زیادہ بہتر۔ اے عورتوں کی جماعت، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ زیادہ بہتر ہو۔ کئی بار ہوتا ہے نا لوگ مذاق اڑاتے ایک دوسرے کا، ارے اس سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ارے ہو سکتا ہے وہ رات میں ایسی تہجد پڑھتا ہو جو عبادت تو نہ کرتا ہو، اور اللہ اس کی اگر بددعا سن لے گا نا تو برباد ہو جائے گا۔ ہنسی مت اڑاؤ، مذاق مت اڑاؤ کسی کے قد پہ، یہ تو کالا ہے، ناٹا ہے، چھوٹا ہے، ایسا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مذاق مت اڑاؤ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو نا ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی پیڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، ان کی پنڈلیاں ذرا چھوٹی تھی، صحابہ کرام ہنسنے لگے، اتنی چھوٹی پنڈلی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس کی یہ پنڈلیاں آسمان اور زمین سے زیادہ بھاری ہے اللہ کے میزان، اللہ اتنا پسند کرتا ہے، تم نہیں جانتے، مت ہنسو، مت مذاق اڑاؤ۔ اس کے بعد اصول بتایا ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، یہ فسق والی باتیں اللہ پسند نہیں کرتا۔ برا لقب، اے کالے گرانا، اے ناٹے گرانا، اے لمبے، اے چھوٹے، انسان کے اندر جو فطری طور پر اللہ نے کمی رکھی ہے پیدائشی، اس کو لقب بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں تو عام ہے، کئی لوگوں کے نام ہی اس پہ چل رہے ہیں، جو اس کی کمی ہے وہ نام بن گئے اور اسی پر اس کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے برے لقب سے مت پکارو، تکلیف مت دو کسی کو، وہ قدرتی ہے، کمیاں ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، برے لقب سے مت پکارو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم اس سے توبہ نہیں کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ پے در پہ کنٹینیو ادب سکھا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تقریباً آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 18 تک اللہ نے اصول سکھائے، پڑھنا سمجھنا۔ اللہ کہتا ہے بہت زیادہ گمان رکھنے سے بچو، کیونکہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ گمان، وہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں ایسا سوچتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے ایسا کیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، اس نے پوری امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، تعلقات کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، محبتوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے تو باہر نکال کر پھینک دو، گمان رکھو ہی مت، اچھا ہی سوچو، نہیں ہو ہی نہیں سکتا اس نے اچھا کیا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں سوچ سکتا اس نے اچھا سوچا ہوگا، میرا بھائی ہے وہ، میری بہن ہے وہ، میرا عزیز ہے، میرا اقارب ہے، کچھ بھی ہو، ارے غلط بھی ہو تو اللہ ہے نا حساب لینے والا، تم ہو کیا، تم حساب لوگے، اپنے آپ کو کلیئر رکھو، گمان مت رکھو، بدگمانی مت کرو۔ اس کے آگے ایک اور چیز بتائی، اتنے اصول ہے کہ تعجب ہوتا ہے، اس کو سمجھ لے مسلمان تو جھگڑے ختم ہو جائے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، ڈیٹیل نکالنا باریک میں جا کر، اس سے پوچھنا، اس سے پوچھنا، اس کے بارے میں اس سے پوچھنا، اس کے بارے میں اس سے پوچھنا، اس کی ڈیٹیل، اس کی ڈیٹیل۔ کئی لوگوں کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے صرف جاسوسی کرنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے قبر میں جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرنے والا ہے، جیسے ایسی تیاری کرتا ہے، اس نے کیا کیا تھا، تیرے ساتھ کلیگز کیا کرتے تھے، تیرے آفس والے کیا کرتے تھے، تیرے اسکول والے کیا کرتے تھے، فلاں کیا تھا، فلاں کیا تھا، ایسا لگتا ہے ڈاٹا تیار کر رہا ہے۔ قبر میں سوال ہونے والے اس سے،
تیری قبر میں تیرا ہی سوال ہوگا، تیرا رب، تیرا دین، تیرے نبی، یہی پوچھا جائے گا. اس کے بعد تب تو جواب دے گا تو پوچھے گا کہاں سے پتا چلا، تو بولے گا قرآن پڑھا تھا، عمل کیا تھا. تجھ سے تیرا سوال ہوگا. جاسوسی مت کر، پیٹ پیچھے مت لگ، ٹوہ میں مت لگ، باریکیوں میں مت جا، اس کی ڈیٹیل کھودنا، یہ جو ہمارے ہوتی ہے نا لوگوں کی عادت کھود کے ڈیٹیل نکالنا، چھوڑ دو اللہ کے لیے. اگر قرآن پر ایمان ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر اس قرآن کو اس لیے پڑھتے ہو تاکہ عمل کرو، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدل دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبتیں مت کرو. ہمارے یہاں تو شروعات یہیں سے ہوتی ہے. دیکھو ایسا بولنا تو نہیں چاہیے، پر کے بعد 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ چلنے دو. پھر مسجد میں، مدرسوں میں، شادیوں میں، محفلوں میں بولنا تو نہیں چاہیے پورا 2 گھنٹہ. اور 2 گھنٹے کہنے میں کیا بولتے ہیں، جان دے اس کا وہ دیکھے گا. ہاں یہ 2 جملے ہمارے یہاں بہت چلتے ہیں. ایک تو بولنا تو نہیں چاہیے، پھر 2 گھنٹے کی بات، اور اینڈ میں کیا بولتے ہیں، جان دے اس کو جو کرنا کرے گا. تو یہ 2 گھنٹے کیا ہو رہا تھا پھر؟ یہ تو پتہ ہے کیا کر رہا تھا؟ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اگر میں حدیث سے بیان کرنا شروع کروں نا تو 1 رات کم پڑ جائے گی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل روز قیامت تو اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکیوں کا انبار لے کر جائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بلاؤ سارے حقداروں کو. کون؟ یہ جن کے 2 گھنٹے غیبتیں ہو رہی تھی نا، جن کے خلاف پیٹ پیچھے باتیں ہو رہی تھی نا، ارے وہ اس میں ہے گناہ تو ہی تو غیبت ہے. اور اگر تو نے ایسا بولا جو نہیں تھا تو وہ تو بہتان تراشی، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلاؤ سب کو لایا جائے گا. اسے فجر دو، اسے ظہر دو، اسے عصر دو، اسے عمرہ دو، اسے حج دو، اور اینڈ یہ ہوگا کہ تو خالی ہو جائے گا. اور اگر عمل بھی نہ ہو تو کہا جائے گا ان سب کے گناہ اس پر ڈال دو. یہ غیبت کا انجام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو. زبانوں کی حفاظت کرو. کسی کے بارے میں کئی بات آ رہے، تمہیں کوئی بولنے بھی آئے نا، اور سنو اس کے بارے میں بولا مجھے مت سنا، یہ کانوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور تیرے سنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عذاب دے. نہیں سننا مجھے، نہیں بتا مجھے، کچھ نہیں سننا مجھے. ارے تجھے پتا چلا ہے نا کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو جا کر بتا نا، تو اس کو جا کر بتا. سن لے، وہ مان لے، اپنے آپ کو بدل لے، الحمدللہ تجھے ثواب ملے گا. اور اگر نہیں بدلے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ. تو بیچ میں کون؟ تو کہاں سے آیا میڈیٹر؟ تجھے کس نے بنایا میڈیٹر؟ اچھا اور ایسے لوگوں میں ایک عجیب چیز آپ دیکھنا، یہ جن کو غیبتیں کرنے میں مزہ آتا ہے نا، خود کی حالت بڑی گندی ہوتی. خود کا گھر گندا، اولاد گندی، ماں باپ گندے، گھر کا پورا معاشرہ گندا، اور اس سے وہی گندگی دوسروں میں بھی نظر آتی ہے. ڈھونڈتا پھرتا ہے. بچو، غیبت سے بچو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقیناً اللہ معاف کرنے والا. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اصول بھی بتا رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، مطلب سن لو، انا خلقناکم من ذکر و انثی. کس بات پر تجھے تکبر ہے؟ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی جاسوسی، کیا ہے کیا بڑا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں ایک آدمی عورت سے پیدا کیا، تم کو اس کے بعد ہم لوگوں نے قبیلوں اور خاندان کے اندر بانٹ دیا، اور اس کا مقصد تھا صرف پہچان. اللہ کی نظر میں اچھا وہ جو زیادہ ڈرنے والا، کالا گورا نہیں چلتا، عربی اجمی نہیں چلتا، خاندان پٹھان شیخ چلی یہ وہ جو تم بولتے ہو نا، یہ سب نہیں چلتا اللہ کی نظر میں. ہمارے یہاں تو خاندان، اللہ کہہ رہا خاندان اس لیے بنایا تھا بھائی کہ تو پہچان سکے، پہچان کے لیے خاندان بنایا تھا. اور ہم خاندان کے اندر اتنے پریشان، ہم اس میں شادی نہیں کرتے، ہم اس میں تعلقات نہیں رکھتے، وہ تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو ذلیل لوگ ہیں. اللہ کہہ رہا پہچان کے لیے تھے یہ قبیلے. تو نے اپنے آپ کو اتنا باندھ لیا کہ اب تو رشتے نہیں کرتا، تعلقات نہیں رکھتا. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا ہے. تم ایک ہو. اسی لیے تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الا کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے ہو اور خود آدم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. کیا فرق ہے؟ کس بات پر اتنا تکبر ہے؟ میں پھر ایک بار اور کہہ رہا ہوں آپ سے، سورہ حجرات کو ایک بار ضرور ترجمے سے پڑھنا، اور پڑھنے کے بعد نا ایسے جیسے وہ بنا لیجئے، ایسا اسائنمنٹ بنا لیجئے. اللہ نے بولا کسی کے بارے میں بات آئے تو بنا کنفرمیشن کے مت ماننا، کلک، ٹھیک ہے اس پہ عمل کرنا ہے. کسی کی جاسوسی نہیں کرنا، برے لقب سے نہیں پکارنا، ہنسی نہیں اڑانا، غیبت نہیں کرنا، چغلخوری نہیں کرنا. یہ ساری چیزوں کا اسائنمنٹ بنا لیجئے کہ اس رمضان میں نے یہ سیکھ لیا اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کروں گا. جب وہ شیطان آئے گا نا، جب وہ شیطان آئے گا تمہارے پاس لڑوانے کے لیے، دیکھیے شیطان جو ہے نا ہمیشہ خود نہیں آتا ہے، ڈیوٹی دوسروں کو بھی دیتا ہے. بہت سارے انسان ہیں جو شیطان کی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. ایک مشہور واقعہ، ایک تابعی تھے، ان کا کسی آدمی سے کسی بات پر اختلاف ہو گیا. اب اختلاف ہو گیا، اب ہمارے یہاں تو لوگ بالکل ریڈی ہوتے ہیں نا، پولیس کا جھگڑا ہوا ہے تو آج اسکور بڑھاؤ، بالکل. یعنی کچھ لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، آن ڈیوٹی 24 آورس، ہمیشہ 7 دن 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہی رہتے ہیں. جب واٹس ایپ پر آپ ایک میسج ڈال دو گے نا، اس آدمی کا نام لکھ کر لائن لگا دے گا وہ نیچے، ارے ایسا بھی تھا، ویسا بھی تھا، ویسا بھی تھا، ویسا بھی تھا. ڈیوٹی، آن ڈیوٹی. جانتے ہیں کون لوگ؟ یہ شیطان.
ایک تابعی تھے, ان کا جھگڑا ہو گیا ایک آدمی سے. اگلے دن ایک آدمی نے آ کر کہا ارے سعید ابن مسیب بہت بڑے صحابی, بہت بڑے تابعی ہیں, رئیس التابعین, سردار کہا جاتا ہے تابعین کا, ارے تمہارا اس سے جھگڑا ہو گیا, وہ تو ایسا بولا تمہارے بارے میں, یعنی تو آپ کے بارے میں ایسا بول رہا ہے, وہ اس نے ایسا بولا. تو سعید ابن مسیب اس کا جملہ سن کر کیا بولتے ہیں, اگر اس نے ایسا بولا نا اللہ اسے معاف کرے, اور میں بھی اسے معاف کرتا ہوں, اور اللہ مجھے بھی معاف کرے. یعنی اس نے بولا بھی نا تو میں نے اللہ سے بول دیا اللہ اسے بھی معاف کر, مجھے بھی معاف کر, اور ہم دونوں کو بھی معاف کر, سب کو معاف کر. اس کے بعد اس کو کیا بولے, اما یجد الشیطان غیرک, اچھا شیطان نے ڈیوٹی کے لیے تیرے کو بھیجا ہے, تو ہے شیطان کی ڈیوٹی پر, تو کر رہا ہے شیطان والا کام, تو کر رہا ہے لڑانے والا کام. اور سوچو ہم لوگ ایسا کردار بنا لے, کیا سماج بن جائے گا ہمارا. آپ کے پاس کوئی آیا, ارے وہ بہن آپ کے بارے میں ایسا بول رہی تھی, اللہ اسے معاف کرے, مجھے معاف کر, مجھے مت بتا تو شیطان ہے کیا, تو لڑانے والا ہے کیا, اللہ نے اس لیے بھیجا کیا تجھے دنیا میں. اگر ایسا منہ پر ان لوگوں کے تماچے مار دیا جائے, یہ سماج کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, یہ غیبت کرنے والے خاموش ہو جائیں گے, وہ لوگ کہ جن کے فطرتوں میں جھگڑے کروانا ہے نا, ایسے لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں گے انشاءاللہ, اگر ہم قرآن پر عمل مقصد بنا لیں. ورنہ ہم تو صرف قرآن سنتے ہیں نا, عمل مقصد بنا لو, انشاءاللہ زندگی تبدیل ہو جائے گی, اور انشاءاللہ زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. اس کے بعد سورہ قاف, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطلب اسی سے کنیکٹڈ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسان کی ہم جو ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے. یہ شہرک, اللہ کہہ رہا میں اس سے زیادہ انسان کے قریب ہوں. اب میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا. اتنے قریب والے سے بھی اگر آدمی نہ مانگے اور کہیں اور مانگے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اس سے بڑا گمراہ یقیناً میں کون ہوگا. پر اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ بات اللہ نے ہمیں بتائی سورہ قاف آیت نمبر 18 کے اندر, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہارا کوئی بھی لفظ, کوئی بھی جملہ, کوئی بھی سینٹنس جب تمہارے منہ سے نکلتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر انٹری ہوتی رہتی. سوچو تو صحیح, غور تو کرو. غیبت, چغلخوری, حسد, الٹی سیدھی باتیں, پیٹ پیچھے بہتان تراشیاں, سب انٹری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کھول کر سامنے رکھا جائے گا. انسان کہے گا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا, کیا ہو گیا اس کتاب کو, اس نے تو سب لکھ ڈالا, چھوٹا بڑا سب لکھ ڈالا. اللہ کہے گا آج سچ, آج جھوٹ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے اپنے اعمال کے بارے میں. اس کے بعد آج آپ کے سامنے سورہ زاریات آئی. سورہ زاریات کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرتا ہے, جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے, جنت میں ملنے والے جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھیے میرے ساتھ ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے, ایک تو میرا انداز بہت تیز بولنے کا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں آپ کو بتاؤں سر میرے ساتھ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے. جیسے میں نے 26واں پارہ کھولا, اب ایک ہی دن ہے میرے پاس تشریح کا, اور مجھے اس کو 35-40 منٹ میں فنش کرنا ہی ہے. اب میں جب قرآن کھولتا ہوں نا تو ایک ذخیرہ سامنے آ جاتا ہے. میری کم علمی ہے, جبکہ بہت کم علم ہوں, طالب علم ہوں, کوئی عالم نہیں. میں اپنے آپ کو ایسا عالم نہیں مانتا جسے سب آتا ہے, ایسا دنیا میں کوئی نہیں. طالب علم ہوں, سیکھ رہا ہوں. ابھی میں 50 چیزیں روز نہیں میں بھی سیکھتا ہوں. 50 سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کے مجھے خود جواب پتہ نہیں ہوتے ہیں. میں سوال کے جواب ڈھونڈتا ہوں, اس کے بعد جوابات دیتا ہوں, چاہے واٹس ایپ پر کریں, چاہے گروپ سے سوال کریں, میں سیکھ کر ہی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد بھی جب میں قرآن کھولتا ہوں نا, جیسے آج میں نے کھولا 26واں پارہ, تو ایسا لگتا ہے اللہ یہ بھی بیان کر دوں, یہ بھی بیان کر دوں, یہ بھی بیان کر دوں, کیونکہ قرآن میں اتنی چیزیں کہ چھوڑنے لائق ہے ہی نہیں. کیا چھوڑوں اور کیا بولوں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی جلدی بولنا پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں جلدی بولوں گا تو آپ اس کو تو 10 بار سن سکتے ہو نا, آپ کے پاس تو ریکارڈنگ بھی ہے, آپ کے پاس تو ویڈیو بھی ہے, آپ اس کو پاؤز کر کے دیکھ سکتے ہو. پر انشاءاللہ اگر ان آیتوں پر آپ غور کر لو گے نا, آپ کی زندگی سمجھ جائے گی. عمل میں لائیے, عمل میں لائیے, عمل میں لائیے. قرآن جو ہے وہ عمل والی کتاب ہے. اگر عمل میں ہے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, اے خالق مالک رحمان رحیم, یقیناً تو غفور ہے, تو غفار, تو رحمان ہے, تو رحیم, تو عطا کرنے والا, تو دینے والا ہے. اے اللہ ہم تیرے محتاج, تیرے فقیر ہیں. الہی اے مولا اے رب العالمین, تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے, اس رخصتی کے وقت بھی ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جب تک اب تک جو ہم نے عمل کیے, اللہ تعالیٰ ان تمام عمل پر ہمیں, ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ جو ہم نے عمل کیے اسے شرف قبولیت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.